السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی حیران کن اور عبرت ناک داستان سنانے جا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ علم عطا کیا تھا، حتیٰ کہ اسے اسم اعظم کا علم بھی حاصل تھا، یعنی وہ جب دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے تھے۔ مگر افسوس، اسی شخص نے اپنی خواہشات اور دنیا کی لالچ کے پیچھے چل کر ایسی غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی مثال کتے سے دے دی۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عالم اور عابد رہتا تھا جس کا نام بلم بن باورا تھا۔ وہ دن رات عبادت کرتا تھا، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا تھا اور اس قدر مقبول تھا کہ لوگ اسے بہت بڑا ولی سمجھتے تھے۔ اس علاقے پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ جب اس نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر کو چیر کر نکل آئی ہے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے تو وہ بہت خوفزدہ ہو گیا۔ وہ فوراً بلم بن باورا کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے اس کے سامنے سونا، چاندی، جائیدادیں اور قیمتی تحفے رکھ دیے اور کہا، موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف بددعا کرو، اگر وہ تباہ ہو گئے تو یہ ساری دولت تمہاری ہو جائے گی۔ بلم بن باورا نے کہا کہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرے گا۔ اس رات اس نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خواب میں واضح طور پر منع فرما دیا کہ موسیٰ میرا بندہ اور میرا نبی ہے، ان کے خلاف بددعا نہ کرنا۔ صبح اس نے بادشاہ کو صاف انکار کر دیا، مگر دنیا کی لالچ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ بادشاہ دوبارہ آیا اور اس بار پہلے سے بھی زیادہ دولت لے کر آیا۔ بلم کے گھر والوں نے بھی اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں دولت کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے دوبارہ دعا کی، مگر اس بار اس کے دل میں اللہ کی رضا سے زیادہ دنیا کی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اسے اجازت دے دی۔ اگلے دن بلعم اپنی گدھی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا جہاں سے بنی اسرائیل کا پورا لشکر نظر آ رہا تھا۔ اس نے اسم اعظم پڑھ کر بددعا شروع کی، لیکن ایک عجیب بات ہوئی، اس کی زبان سے بددعا کے بجائے دعا نکلنے لگی۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ، موسیٰ اور ان کی قوم کو کامیابی عطا فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما اور انہیں فتح عطا فرما۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، پھر تیسری بار کوشش کی، مگر ہر مرتبہ اس کی زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعائیں ہی نکلتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو پھیر دیا تھا۔ جب وہ بددعا نہ کر سکا تو اس نے ایک شیطانی چال سوچی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تم خوبصورت عورتوں کو بنی اسرائیل کے کیمپ میں بھیج دو، جب وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب خود ان پر نازل ہو جائے گا۔ افسوس کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ کچھ لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا عذاب آیا اور ایک وبا پھیل گئی جس میں 24,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک کی سورۃ الاعراف میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے شخص کی مثال کتے کی طرح ہے، یعنی ایسا انسان جو خواہ نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے اپنی خواہشات کے پیچھے ہی چلتا رہتا ہے۔ بعض علماء کے مطابق بلم بن باورا کی زبان حقیقت میں لٹک گئی تھی اور وہ لوگوں میں ذلیل و رسوا ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت دیتا ہے۔ علم، عبادت اور مقام، یہ سب کچھ انسان کو اس وقت تک فائدہ نہیں دیتے جب تک انسان اپنے نفس اور دنیا کی لالچ سے بچا نہ رہے۔ اگر انسان خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو وہ ہدایت کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی لالچ اور نفس کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سبق آموز لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔